اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خریم بن فاتق فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے۔ میں ان کی تلاش میں باہر نکلا۔ بہت دور جنگل میں وہ مل گئے، لیکن اتنے میں شام ہو گئی اور میں نے جاہلیت کے دستور کے مطابق اونچی آواز میں کہا، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ پکڑتا ہوں۔ جنوں میں سے کسی نے یہ الفاظ سنے تو فوراً ایک آواز غیب سے آئی اور یہ اشعار سنانے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے: افسوس تجھ پر جنوں کی پناہ، لے ذوالجلال کی پناہ جو بزرگی والا، نعمتیں بخشنے والا اور فضل کرنے والا ہے، جو حلال اور حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے۔ اللہ کی توحید مان اور کسی کو شریک نہ کر، جنوں سے ڈرنا اور خوف کرنا چھوڑ دے اور سورہ انفال کی آیات پڑھ۔ ہر منزل پر صرف اللہ کو یاد کر، میدانوں، ٹیلوں اور پہاڑوں پر اسی کا ذکر کر۔ یہ سن کر جنوں کے سکوت و عجزیت تو سب جل گئے، اب صرف پرہیزگاری اور نیک کام ہی کام آئیں گے۔ حضرت خریم بن فاتق نے جب غیب سے یہ اشعار سنے تو وہ لرزنے لگے اور ان سے حواس ٹھکانے نہ رہے۔ دل کو ذرا سہارا دے کر کہا، اے بلانے والے، جو تو مجھے کہہ رہا ہے، کیا یہ ہدایت کی بات ہے یا گمراہی ہے؟ اس کے جواب میں پھر نقیب غیب یوں گویا ہوا، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادتوں والے، نیکیوں والے، مدینہ منورہ میں بلاتے ہیں لوگوں کو نجات کی طرف، جو قرآن میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھاتے ہیں اور ان کے بعد بہت سی مفصل صورتیں سکھاتے ہیں۔ ان صورتوں نے حلال اور حرام کے احکام واضح کر دیے ہیں، اور یہ رسول ایک روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں، اور تمہیں کانوں سے لوگوں کو منع کرنے اور روئے زمین کی بدیوں کو ملامت کرنے کہتے ہیں۔ حضرت خریم بن فاتق کہتے ہیں، مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میں سخت ڈر گیا کہ اس وقت غیب سے میرے ساتھ معروف مکالمہ ہو رہا ہے۔ میں نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ کہا، اے آواز دینے والے، تو کون ہے؟ جواب ملا، میں اسلام مالک ہوں، مسلمان جن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کہا، اے انسان، شرک چھوڑ کر توحید کے راستے پر آ، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ حضرت خریم بن فاتق کہتے ہیں، اس کی گفتگو سے میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں۔ میں نے کہا، اے امیر جنات، اگر کوئی میرا اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو میں مدینہ منورہ چلا جاتا۔ امیر جنات نے کہا، اگر یہ تیرا عزم ہے تو مدینہ چلا جا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے اونٹ تیرے گھر پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر خریم بن فاتح خوشی کے مارے باغ ہو گئے، ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب روانہ ہوا تو امیر جنات نے مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ خدا تیرا ساتھ دے اور تیری جان سلامت رکھے، اور تجھے بھی اور تیری سواری کو بھی منزل مقصود پر پہنچا دے۔ قرآن پر ایمان لا، اللہ تجھے نجات دے اور اس کے دین میں مدد کر، اللہ تیری مدد کرے۔ خریم بن فاتق چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اونٹ سے اترے اور اونٹ کو باندھ دیا۔ دل میں سوچا کہ نماز کے بعد بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دو صحابہ میری طرف آئے، ایک حضرت ابو ذر اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ فرما رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے چرچوں کا چاند نور برسا رہا ہے۔ سرور کائنات نے مجھے دیکھ کر فرمایا، خریم بن فاتق، کیا تمہیں معلوم ہے کہ امیر جنات نے تمہارے اونٹ سلامت گھر پہنچا دیے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعی میرے اونٹ گھر صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ میں نے بھی دعا دی
اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ یوں خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا اور خوش نصیبی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مشرف ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر حفاظت کے ساتھ نماز ادا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل پناہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ نجات اور سکون صرف توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔